أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اهبطوا منها جميعا ہم نے حکم دیا اہبطوا اترو تم یہاں سے سب کے سب. اللہ تعالی نے اہبطوا کا لفظ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. قلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، مکرر بیان کیا ہے اہبطوا کا لفظ. اس کا جواب یہ ہے کہ تاکہ اس پر وہ حکم مرتب کیا جائے، وہ حکم مرتب کیا جائے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے. یہاں ذکر کیا کون سا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کے تحت. دوسرا جواب اس کا یہ ہے، پہلی بار غبوط کا جو ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی اترنے کا ذکر، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اترو تم. اس سے مراد جنت سے اترنے کا ذکر ہے. جنت سے نکالا گیا تھا ان کو اور آسمانوں پہ چھوڑ دیا گیا تھا، یعنی یا آسمان دنیا پہ اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. پھر اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. دوسرا جو ہے اہبط، کہ تم اترو یہاں سے سب کے سب اترو، اب زمین کی طرف چلے جاؤ تم دونوں. اور سب کے سب سے مراد کیا ہے یہاں؟ یعنی آدم علیہ السلام کی، اس سے مراد کیا ہے؟ اولاد مراد ہے. بظاہر یہ خطاب آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو ہے. اللہ رب العالمین نے خطاب کیا قُلْنَا اهْبِطُوا، تم اترو یہاں سے. خطاب جو ہے آدم اور ان کی بیوی کو ہے، مگر مراد ان کی اولاد بھی ہے. حکم تمام ہے، تمام کو ہے، یعنی جو حکم ہے تمام اولاد کو ہے کہ تمام کی تمام جو اولاد آدم علیہ السلام کی ہوں گی وہ بھی زمین پر بھی ہوں گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت. فَإِمَّا، اما اصل میں تھا انما، ان شرطیہ ما زیدہ. بعض اہل علم نے ان شرطیہ بنایا ہے، ما کو تاکید بنایا ہے، یعنی ما تاکید کے لیے یہاں آیا ہے. اب اصل میں جو تھا انما، ان کو ما کے اندر ادغام کر دیا، اما بن گیا. اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، کوئی ہدایت آئے. اب ہدن سے مراد کیا ہے؟ دو اقوال ہیں. ایک قول اہل علم کا یہ ہے، اس سے مراد پیغمبر اور رسول ہے، جس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. دوسرا قول اس سے مراد ہدن سے مراد ہے الکتاب، یعنی کوئی کتاب. تمہارے پاس رسول پہنچیں گے، تمہارے پاس رسول آئیں گے، تمہارے پاس آسمانی کتب پہنچیں گی، ان کی تم نے پیروی کرنی ہے، وہ ہدایت ہے تمہارے لیے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس نے میری پیروی کی، پس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. یہاں ہدا مضاف یا متکلم کی طرف ہے، ہدا مضاف یا متکلم کی طرف ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ ترجمے کی طرف ذرا غور کریں. اس سے مراد وہی، یعنی مطلب یہ ہے میری خاص ہی ہدایت، میری خاص ہی ہدایت ہوگی. یعنی مطلب ہدایت صرف وہی ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. ہدایت اسے کہا جائے گا جو اللہ کی طرف سے پہنچے گی، وہی ہدایت ہوگی. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہدایت نہیں ہے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس نے
پیروی کی میری ہدایت کی. پہلے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت پہنچے گی. ہدایت بھی میری طرف سے پہنچے گی، آئے گی. میں حکم دوں گا یہ فلاں فلاں چیز کیا ہدایت ہے. پھر جس قوم نے، جس انسان نے میری ہدایت کی پیروی کی، اصل ہدایت وہی ہدایت ہے. مخالف مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے لوگوں کی رائے، لوگوں کے اقوال یا لوگوں کے افعال اور لوگوں کی باتیں ہدایت نہیں ہے. ہدایت کسے کہا جاتا ہے؟ ہدایت قرآن کو کہتے ہیں. ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں. جس نے قرآن پر عمل کیا اور حدیث رسول پر عمل کیا وہ ہدایت یافتہ انسان ہے. جس نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، دوسرا رستہ اختیار کیا، دوسرے انسانوں کی تقلید کی یا اقوال پر عمل کیا، وہ شخص کون ہے؟ گمراہ ہے. گمراہی کے اندر انہوں نے قرآن کو چھوڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا، گویا کہ وہ شخص گمراہ ہی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ شخص گمراہ نہیں ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا. جس نے میری ہدایت کی پیروی نہیں کی وہ شخص گمراہ بھی ہے اور وہ بدبخت بھی ہے. یعنی جس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، حدیث پر بھی عمل نہیں کیا، وہ شخص گمراہ بھی ہے اور بدبخت بھی ہے. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر نہیں خوف ان پر نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہیں خوف ہوگا ان پر. اللہ تعالی نے دو چیزوں کو جمع کر دیا، خوف اور حزن کو. خوف اور حزن کے اندر فرق ہے. خوف کا جو تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، آنے والے وقت کے ساتھ ہوتا ہے. جو مستقبل میں آنے والی کسی چیز سے ڈر ہو، خوف ہو، آنے والی چیز سے ڈر ہو، اسے کہا جاتا ہے یعنی مستقبل. مستقبل میں کس چیز سے مومن انسان، موحد انسان، ہدایت یافتہ انسان ڈرتا ہے؟ یا برزخ کا معاملہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، یا حساب و کتاب کا معاملہ، جہنم کا معاملہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے لیے فرمایا فلا خوف علیہم، پتہ نہیں ہے خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور حزن کا جو تعلق ہے اس کے ساتھ گزرے ہو زمانے کے ساتھ ہے. کل قیامت کے دن وہ شخص جو ہدایت یافتہ ہے، زمانہ جاہلیت یعنی زمانہ ماضی کو کے اندر اس نے زندگی گزاری، جب زندگی گزاری ایسے زمانے کے اندر ان کے اندر غلطیں بھی ہوں گی اور کوتاہیاں اس کے اندر بھی ہوں گی، صغیرہ کبیرہ گناہ کے مرتکب بھی وہ لوگ ہوں گے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کے لیے کوئی حزن نہیں ہے، نہ وہ غمزدہ ہوں گے کہ جو ماضی کی وجہ سے، گزرے ہوئے زمانے کی وجہ سے وہ غمزدہ نہیں ہوں گے. خلاصہ کلام اس کا یہ ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی اور ان کے لیے دونوں جہانوں کے بارے میں نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوں گے. دنیا ان کے لیے بھی اچھی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے بھی اچھی ہے. جیسے نے میری ہدایت کے مطابق، میرے احکامات کے مطابق، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق اور توحید کو اپنایا، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پوری زندگی عمل کرتا رہا، اور دونوں جہانوں کے اندر کہ اس شخص کے لیے کامیابی ہے جس کے بارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وما علی الا البلاغ المبین.